السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی سرخیوں پر۔ کانور یاتریوں کا ہنگامہ، ای رکشہ ڈرائیور کی پٹائی اور توڑ پھوڑ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے واشنگٹن پہنچتے ہی احتجاج، نتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ۔ نیٹ منسوخ نہیں کیا جائے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ بجٹ میں اقلیتی نظر انداز، تلنگانہ کانگریس کے لیڈر محمد علی شبیر کی تنقید۔ کانور یاترا کے دوران مظفر نگر کے بعد اتراکھنڈ کی روڈ میں کانور یاتریوں کا ہنگامہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہاں کانور یاتریوں نے ای رکشہ ڈرائیور کو بری طرح زد-کوب کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے لاٹھیوں سے ای رکشے میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ اسی دوران پولیس یاتریوں کو سمجھاتی نظر آئی، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ زخمی ای رکشہ ڈرائیور کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہریدوار کے ایس پی پریمندر سنگھ ڈوبھال نے بتایا کہ منگلور کو کوتوالی علاقہ لیبارٹری میں ایک کانور یاتری کو ای رکشے کی ٹکر لگ گئی تھی، جس میں نہ تو یاتری زخمی ہوا اور نہ ہی کانور کو نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود کانور یاتری نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ای رکشہ ڈرائیور کی پٹائی کی اور ای رکشے میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کانور یاتریوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ قبل ازیں مظفر نگر میں بھی کانور یاتریوں کا ہنگامہ دیکھا گیا تھا، جہاں انہوں نے کار ڈرائیور کو بری طرح زد-کوب کیا۔ مشتعل یاتریوں نے کار کے شیشے توڑ دیے اور اس کی چھت کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس اہلکاروں کے روکنے کے باوجود کانور یاتری نہیں رکے اور ہنگامہ کرتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق کار کی ٹکر لگ جانے سے کانور کو نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد کانور یاتری مشتعل ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے امریکہ دارالحکومت پہنچتے ہی وہاں اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ واشنگٹن میں متعدد سڑکیں سیکورٹی کے پیش نظر بند کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم دونوں امریکی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی مشترکہ دعوت پر پیر کو امریکہ پہنچے، جہاں وہ 24 جولائی کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نتن یاہو کی آمد کے ساتھ ہی امریکہ سے غزہ کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ نتن یاہو کی آمد کے پہلے دن انہیں اس وقت اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی کرتے شنیوں کا سامنا کرنا پڑا، جب درجنوں افراد نے واٹر گیٹ ہوٹل کے سامنے بند شہرہ پر احتجاج شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نتن یاہو واشنگٹن میں قیام کے دوران اسی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ مظاہرے میں شریک کیسنڈرا ہومز کا کہنا تھا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر پا رہی کہ آیا ایک شخص کو امریکی حکومت نے مدعو کیا ہے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ ایک جنگی مجرم قرار دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے آدمی کا امریکی دارالحکومت میں استقبال کیا جانا ان کے لیے بطور امریکی شرمندگی کی بات ہے۔ مظاہرے کے شرکا فلسطین کی آزادی کا نعرہ بھی لگا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے انڈر گریجویٹ میڈیکل اور دیگر کورسز میں داخلے کے لیے 5 مئی کو منعقدہ قومی اہلیتی و داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2024 کو منسوخ کرنے اور دوبارہ منعقد کرنے کی درخواست کو آج مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس EY چندراچوڑ کی سیروزہ رکنی بنچ نے کہا ہے کہ ریکارڈ پر موجود ڈیٹا سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ سوالیہ پرچہ منظم طریقے سے عام کیا گیا تھا۔ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بنچ نے کہا ہے کہ دستیاب اعداد و شمار کی جانچ کرنے کے بعد ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ امتحانات منعقد کرنے والا ادارہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی انتظامیہ ناکامی، سوالیہ پرچے کا افشا کرنے سمیت بے ضابطگیوں کے پیچھے تھی۔ اس دوران بنگلورو میں حکومت کرناٹک نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ریاست میں اس میڈیکل داخلہ امتحان کو منعقد کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ نیٹ پیپر لیک کے تنازع کے درمیان کرناٹک کی کابینہ نے نیا بل منظور کر لیا ہے۔ اس سے قبل تمل ناڈو نے نیٹ کو منسوخ کرنے کی تجویز کرنے والا بل منظور کیا تھا۔ اس طرح کرناٹک دوسری ریاست بن گئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے منگل کو لوک سبھا میں مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارمن کی جانب سے
پیش کیے گئے بجٹ میں اقلیتوں کو نظر انداز کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر بی جے پی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ 2024 اور 25 کے لیے 3183.24 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو کہ 2023 اور 24 میں صرف 3097.60 کروڑ روپے سے معمولی اضافہ تھا۔ بعد میں اس میں ترمیم کر کے 2608.39 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تقریباً 48.21 لاکھ کروڑ روپے کے بجٹ میں اقلیتی بہبود کو کل بجٹ کا صرف 0.066% ملا ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ اقلیتوں کی تعلیم کے لیے مختص رقم 2023 اور 24 میں 1679 کروڑ روپے سے گھٹ کر 2024 اور 25 میں 1575.72 کروڑ روپے ہو کر رہ گئی۔ یہ کمی مختلف اسکالرشپ اور فلوشپ پروگرام کو متاثر کرتی ہے۔ 326.16 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ برائے اقلیتوں میں نظر ثانی شدہ 1000 کروڑ روپے سے 1145.38 کروڑ روپے تک معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو اصل 1065 کروڑ روپے سے کم ہے۔ میٹرک کم مینس اسکالرشپ کو 44 کروڑ روپے سے کم کر کے 33.80 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ مولانا آزاد فلوشپ 96 کروڑ روپے سے گھٹ کر 45.08 کروڑ روپے رہ گئی۔ مفت کوچنگ اور الائڈ اسکیموں کو 30 کروڑ روپے سے کم کر کے 10 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ تعلیمی قرضوں پر سود کی سبسڈی کے لیے مختص رقم 21 کروڑ روپے سے کم کر کے 15.30 کروڑ روپے کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کی نشریات یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تازہ اور اہم خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔